بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام میاں نوشاد علی کاکا خیل ہے اور میں نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل پشاور میں پروفیسر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں سے بچوں کی گردے کی ایک بیماری کے بارے میں بات کروں گا جو کہ کافی عام ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ ہو تو اس سے کافی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے پی یو جے ابسٹرکشن۔ پی یو جے ایک جگہ گردے میں تنگ ہو جاتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے گردے میں جب پیشاب بنتا ہے تو وہ صحیح طور پہ مثانے میں نہیں آ سکتا اور وہ وہاں پہ بلٹ اپ ہوتا رہتا ہے، اس سے گردہ پھول جاتا ہے اور آخر میں گردہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بیماری کے بارے میں بتاؤں، تھوڑا سا آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا ہوا ہے کہ گردہ علیحدہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا پائپ جو ہوتا ہے وہ علیحدہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو جب بچہ رحم میں بنتا ہو تو گردہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کا سائز بڑھتا رہتا ہے، اور پھر کسی خاص سٹیج پہ نیچے یہ پائپ بنتا ہے مثانے کے قریب، اور یہ اوپر جا کے گردے سے ملتا ہے۔ تو جہاں پہ یہ ملتا ہے اگر وہ جگہ تنگ ہو جائے تو اس کو پی یو جے ابسٹرکشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پیلوی یوریٹرک جنکشن۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو۔ تو یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ گردے کے پائپ میں فرق آ گیا ہے؟ کیونکہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، تو جیسے ہی بڑا ہوتا رہتا ہے تو اگر کسی کو پی یو جے ابسٹرکشن ہو تو یہ گردہ پھول جاتا ہے اور مریض کو درد محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی پیشاب میں خون بھی آنے لگتا ہے، اس کو بار بار انفیکشن بھی ہوتا ہے، اور اس کو اور بیماریاں جیسے سٹون، کڈنی کی پتھری پیدا ہونا، یا گردہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں ایک ماس سا بن جاتا ہے، ایک بہت گولا بن جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا بھی بچہ شکایت کرے درد کا یا انفیکشن کا یا خون کا تو فوری طور پہ یہ اس کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ اسپیشلسٹ اس کا پورا ہسٹری بھی لے گا، معائنہ بھی کرے گا، اور جیسے ہی معائنہ ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کچھ پرابلم ہے تو اس کے لیے پورے کے پورے ٹیسٹ کرنا پڑیں گے، جس میں خون، پیشاب کا ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، اور ایک اسپیشلسٹ ٹیسٹ ہے جس کو آئسوٹوپ اسکین کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈی ٹی پی اے اسکین ہوتا ہے اور ایک میگ 3 اسکین ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ گردہ کتنے % فنکشن کرتا ہے، اور یہ جو ہے پیشاب اس سے صحیح نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں گردوں میں یہ فرق ہے کہ ایک گردے میں ہے۔ اگر ایک گردے میں ہو تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک گردے کا علاج بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اور نقصان بھی کم ہوتا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں پتہ چل جاتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اس میں سوجن کتنی ہے، الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ میگ 3 وغیرہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فنکشن کتنا خراب ہے۔ اگر یہ بارڈر لائن پرابلم ہو تو بچے کو آبزرویشن میں رکھنا چاہیے۔ آبزرویشن کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ہر سال 2 سال بعد پورے کا پورا معائنہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ یہ بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے۔ اگر نہیں بڑھ رہا اور کم ہو رہا ہے یا سٹیبل ہے تو کوئی بھی علاج نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بڑھ رہا ہے تو پھر اس کا علاج فوری طور پر ہونا چاہیے۔ اگر سرے سے یہ بند ہو اور خطرہ بہت زیادہ ہو
تو فوری طور پر اس کا آپریشن کے ذریعے اس کو علاج کرنا چاہیے، جس کا جو سب سے کامیاب آپریشن ہے اس کو پائلو پلاسٹی کہتے ہیں۔ جو تنگ جگہ ہو وہ نکال کے دوبارہ پیوند کر لیتے ہیں۔ یہ کلے سرجری سے بھی ہوتا ہے اور آج کل لیپروسکوپک سرجری یا روبوٹک سرجری سے بھی ہو سکتا ہے۔ کم لوگ ہیں جو کہ لیپروسکوپک اور روبوٹک کرتے ہیں، اور کلے سرجری کے لیے کافی اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ تو آپ یہ جب مریض کے جو والدین ہیں وہ ڈاکٹر سے خوب ڈسکس کر کے اس کے لیے راضی ہو، کیونکہ اگر کوئی جس کا تجربہ نہ ہو اور وہ یہ آپریشن کرے تو اس کے نقصانات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپریشن ہو جاتا ہے تو اس میں اکثر ایک پائپ ڈالتے ہیں جس کو سٹینٹ کہتے ہیں، اور وہ سٹینٹ پھر 6 ہفتے کے بعد ہٹاتے ہیں۔ جب یہ آپریشن ہو جاتا ہے تو امید یہ ہوتا ہے کہ اب جو گردے سے پیشاب نکلتا ہے وہ آسانی سے نکلے گا، اس میں انفیکشن کے چانسز بھی کم ہو اور گردہ بچ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ ہر 6 مہینے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ وہ معائنہ بھی کرے، ٹیسٹ بھی کرے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی کریں، اگر ضرورت ہو تو سی ٹی اسکین بھی کریں، اور کبھی کبھار وہ آئسوٹوپ اسکین میک 3 یا ڈی ٹی پی اے دوبارہ کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ چند اور بھی چیزیں ہیں جس سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو دوبارہ ہو تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ اس کے لیے ایک اسپیشل بیلون ہے، وہ اس کو بیلون پائلو پلاسٹی کہتے ہیں، اور ایک دوسری جو ہے منیمل انویزیو یا کم آپریشن جو ہے اس کو انڈو پائلاٹومی کہتے ہیں، جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس میں وہ کیمرہ ڈال کے وہ اوپر سے گردے کا جو تنگ جگہ ہوتا ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اس کو انڈو پائلاٹومی کہتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب آپریشن ہو جائے تو چیک اپ بھی ہو اور سٹینٹ بھول نہ جائے۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ وہ سٹینٹ بھول گئے ہوتے ہیں یا فالو اپ نہیں کرتے، اور اس سے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو چیدہ باتیں کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، کامنٹ بھی کیجئے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ والسلام۔